نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابیات سیریز میں آج ہم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ عائشہ ان کا نام تھا، صدیقہ اور حمیرہ ان کا لقب تھا، جبکہ ان کی کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ ان کی والدہ کا نام زینب اور ان کی والدہ کی کنیت ام رومان تھی، جو کہ قبیلہ غنم بن مالک سے تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بعثت کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں، اور جب پیدا ہوئیں تو اسلام ان کے گھر میں داخل ہو چکا تھا، لہٰذا خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان پایا۔ تمام ازواج مطہرات میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب بھی ہوئی تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے بات کی اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، تو چونکہ یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی تھی کہ میں جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں تو کس طرح انکار کر سکتا ہوں، لیکن جب بعد میں مطعم نے خود ہی انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ ان کے گھر میں آ گئیں تو اسلام بھی ان کے گھر میں آ جائے گا، لہٰذا جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت خولہ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح کر دیا اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ یہ واقعہ 10 نبوی کا ہے۔ نکاح کے بعد مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ مدینہ تشریف لے گئے اور اپنے اہل و عیال کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ جب مدینے میں اطمینان ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن اریقط کو بھیجا کہ ام رومان، حضرت اسماء، حضرت عائشہ کو لے آئیں۔ مدینے میں آ کر حضرت عائشہ سخت بیمار ہو گئیں اور جب بیماری اتنی شدت کو پہنچی کہ ان کے سر کے بال جھڑ گئے اور جب صحت یاب ہوئیں تو ام رومان کو ان کی رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آ گیا۔ اس وقت جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال ہوئی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ام رومان نے آواز دی اور ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس جب آئیں تو انہوں نے منہ دھلایا، کپڑے درست کیے اور بال درست کیے۔ وہاں پہ انصار کی عورتیں انتظار کر رہی تھیں۔ جب گھر میں داخل ہوئیں تو سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے عرب کے بہت سے بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی، اور ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر جب خولہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادے کا اظہار کیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخن فی الاسلام، کہ آپ تو اسلام میں میرے بھائی ہیں، یعنی مذہبی بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے اہل عرب شوال میں شادی نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی بھی اسی مہینے میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال میں ہوئی، لہٰذا ان کی شادی سے یہ تصور بھی ٹوٹ گیا۔ غزوات میں سے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر پانی لے کر آتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ غزوہ مستلق میں جو کہ 5 ہجری میں ہوا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں ان کا ہار گم ہو گیا اور قافلے کو اترنا پڑا۔ نماز کا جب وقت آیا تو لوگوں کو پانی نہیں ملا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت پریشان ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیت نازل ہوئی تو تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ اے آل ابو بکر تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ اسی غزوے میں واقع افک بھی ہوا، یعنی یہ واقعہ وہ واقعہ تھا کہ جس میں منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگا دی تھی، اور یہ واقعہ احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ منقول کیا گیا ہے، لیکن جس واقعے کی نسبت قرآن کریم میں واضح طور پہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ سننے والوں نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ یہ بات تو بالکل افطرا ہے، اور اس بات کا یعنی اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کی وجہ سے ہودج سے اتر کے چلی گئیں، اور ہودج اٹھانے والوں کو یہ خبر نہ ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہودج میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، تو لہٰذا انہوں نے ہودج اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کر کے آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا تھا،
لہٰذا وہ وہیں درخت کے پاس اپنا نقاب درست کر کے بیٹھ گئے اور کافی دیر جب گزر گئی تو ان کو وہاں پہ نیند آ گئی۔ حضرت صفوان جو کہ قافلے کی جو گری ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے ان کو اٹھانے پر مامور تھے، جب انہوں نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون اس زور سے پڑھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ان کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس اونٹ کے اوپر بیٹھیں اور حضرت صفوان ان کو لے کر کے قافلے کی طرف چلے۔ جب لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت صفوان کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو ان کے اوپر باتیں بنانا شروع کر دی۔ لہٰذا قرآن نے یہ بات واضح طور پہ کہی کہ لوگ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کردار سے واقف نہیں تھے جو انہوں نے اس افطرا پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، بلکہ انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ یہ تو بالکل ہی افطرا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو دیکھا بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر ان کی ازواج بیٹھی ہیں اور توسیع نفقے کا تقاضا کر رہی ہیں۔ لہٰذا دونوں صاحبان نے اپنی صاحبزادیوں کو تنبیہ کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن باقی ازواج اپنے مطالبے پہ قائم رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کیا کہ 1 مہینے تک ازواج مطہرات سے نہیں ملیں گے، یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے اتر آئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ ایک ایک دن گنتی تھیں، بولی یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو خبر دے دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں رخصتی کا جوڑا دے دوں اور عزت و احترام کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو ابدی راحت کی طلبگار ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ لہٰذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان تمام معاملات میں پیش تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں سب چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول کو لیتی ہوں۔ دوسری تمام ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ ربیع الاول 11 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ 13 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، جن میں سے 8 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں گزارے۔ اپنی اخلاق کی بنا پر آپ نے ازواج مطہرات سے یہ تو صاف طور پر نہیں کہا کہ میں کس کے حجرے میں باقی کے دن گزارنا چاہتا ہوں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل میں کس کے گھر میں رہوں گا۔ دوسرا دن چونکہ دوشنبہ کا یعنی پیر کا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو سمجھ لیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں قیام فرما سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دیر پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سینے پر ٹیک لگا کر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف نظریں جما دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی نظر کو سمجھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک پیش کی، لہٰذا انہوں نے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو نرم کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخر سے یہ کہا کرتی تھیں کہ تمام بیویوں میں مجھے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخر وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں لگایا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کا بوجھ محسوس ہوا اور دیکھا کہ ان کی آنکھیں چھت کو جا لگی ہیں اور روح قدس پرواز کر گئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس تکیے پہ رکھ دیا اور رونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابواب مناقب میں سب سے ذریع باب یہ ہے کہ ان کے حجرے کو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا اور جسد مبارک اسی حجرے کے ایک گوشے میں سپرد خاک کیا گیا۔ چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری شادی ممنوع قرار دے دی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 48 ایئرز بیوگی کی حالت میں بسر کیے، اور اس زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد واحد قرآن اور حدیث کی تعلیم تھا۔ 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی، اس وقت وہ 67 ایئرز کی تھیں، اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت ان کو دفن کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابن العرابی لکھتے ہیں کہ ایک ناتمام بچہ ساکت ہوا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور اسی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی، لیکن یہ بات غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو انہوں نے متبنہ یعنی کہ منہ بھولا بیٹا بنا لیا تھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حلیے کے اعتبار سے خوشرو اور صاحب جمال، سرخ و سفید رنگت کی تھیں۔ ان کا فضل و کمال اعلیٰ پائے کا تھا۔ ان کی علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف عورتوں پر بلکہ تمام دوسری امہات المؤمنین پر بھی خاص فوقیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری لکھتے ہیں کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ امام زہری جو سرخیل تابعین تھے وہ کہتے ہیں عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے قرآن، فرائض، حلال حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خطابت میں بھی انتہائی مہارت رکھتی تھیں۔ ایک تقریر میں فرماتی ہیں لوگو خاموش خاموش، تم پر میرا مادری حق ہے، مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے سوا اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار نہیں ہے، مجھ کو کوئی الزام نہیں دے سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر سر رکھے ہوئے وفات پائی ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دوسروں سے ہر طرح محفوظ رکھا اور میری ذات سے مومن اور منافق میں تمیز ہوئی، اور میرے ہی سبب سے تم پر اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گو کے شعر گو نہ تھیں، لیکن ان کا شاعرانہ ذوق بہت عمدہ پائے کا تھا، یعنی کہ حضرت حسان بن ثابت بھی جو کہ عرب کے مشہور شاعر تھے ان کی خدمت میں اشعار سنانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کئی لوگوں کے قصیدے یاد تھے۔ اخلاقی اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ وہ نہایت قانع تھیں، غیبت سے اعتراض کرتی تھیں، احسان کم قبول کیا کرتی تھیں۔ اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کی خاص خاصیت تھی۔ ان کا سب سے نمایاں وصف جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیا اور اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ لونڈی نے عرض کی کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا تھا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نہایت عبادت گزار تھیں، چاشت کی نماز پابندی سے پڑھا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کوئی نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر کے پڑھ لیا کرتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں اور اکثر روزے رکھا کرتی تھیں۔ حج کی بھی شدت سے پابند تھیں اور ہر سال اس فرض کو ادا کیا کرتی تھیں۔ غلاموں پر شفقت کرتی تھیں، ان کو خرید کر آزاد کر دیا کرتی تھیں اور ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی سے بہت سارے پوائنٹس ہم اپنی رہنمائی کے لیے لے سکتے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اگرچہ کوئی اولاد نہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کی اس کمی کو اپنی زندگی کی کمزوری نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بے اولاد ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی اس بے اولادی کو اپنی زندگی کے لیے کمزوری بنا لیتے ہیں، اور اپنی جتنی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں وہ ان کو بروئے کار لانے کے بجائے اسی مایوسی میں اور اسی کمزوری میں اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری صحابیات کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔